تیرا مقام تیرے رب کے ہاں اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، رب فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دینے والا آئے جنت لے جائے، نماز پڑھنے والا آئے جنت لے جائے، صدقہ دینے والا آئے جنت لے جائے، نیکی کرنے والا آئے جنت لے جائے، حج کرنے والا آئے جنت لے جائے، عمرہ کرنے والا آئے جنت لے جائے، یہ سارے کے سارے اعمال کرنے والا اللہ کا بندہ آئے اور میرے ہاں جنت کو خرید لے۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، سارے کے سارے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ بندے اور میں رب کا معاملہ ہے، اس بندے کو میں اپنی رحمت کے خزانے سے اس کو اجر عطا کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے زکوٰۃ دیتا ہے اس کے اندر بھی دکھلاوا آ سکتا ہے، حج کرتا ہے اس کے اندر بھی دکھلاوا آ سکتا ہے، صدقہ دیتا ہے اس کے اندر بھی دکھلاوا آ سکتا ہے، نماز پڑھتا ہے اس کے اندر بھی دکھلاوا آ سکتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے اس کے اندر دکھلاوا آنے کے 100% چانس ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے اندر دکھلاوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، اس لیے میں اپنے بندے کو اپنی رحمت کے ساتھ اس کو عطا کروں گا۔ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، آج دل کیا کہ یار اپنی رعایا کے اوپر میں اپنا مال خرچ کروں، حکم دیا مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے آج میں تمہیں دوں گا۔ کوئی آ رہا ہے مربے مانگتا ہے زمینوں کے، کوئی آتا ہے دولت مانگتا ہے، کوئی پیسہ مانگتا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے۔ محمود غزنوی سب کو دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں۔ آپ کا غلام ایاز آپ کے پاس کھڑا ہے، فرمایا تو کیوں نہیں مانگتا؟ سب مانگ رہے ہیں، کوئی کیا لے کر جا رہا ہے، کوئی کیا لے کر جا رہا ہے، کوئی کیا لے کر جا رہا ہے، تو کیوں نہیں مانگتا؟ تو مانگ۔ وہ کہنے لگا پہلو پڑھے لکھے مانگ لون پھر ان پڑھا منگے گا، پہلو پڑھے لکھے مانگ لون پھر ان پڑھا منگے گا۔ فرمایا ماں، فرمایا حضرت پھر میں مانگوں؟ اس غلام نے حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، فرمایا میں نے آپ کو مانگ لیا، میں نے آپ کو مانگ لیا ہے۔ محمود غزنوی حیران، فرمایا تو نے مجھے مانگ لیا؟ آقا جب آپ کو مانگ لیا تو ساری کی ساری سلطنت مل گئی، تو پھر مجھے اور کچھ لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو جس نے رب کو اپنا بنا لیا، تو اللہ کہتے ہیں جس نے مجھے اپنا بنا لیا میں نے اس کو اپنا بنا لیا، تو پھر مانگنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ رب کو ہی مانگ لے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ بڑی نیک خاتون تھی، مال و دولت بھی نہیں تھا، اعلیٰ کوئی نسب بھی نہیں تھا، کوئی اعلیٰ خاندان بھی نہیں تھا، کوئی کنبا قبیلہ بھی نہیں تھا آپ کا۔ ایک دن گھر سے نکلتی ہے، ایک ہاتھ کے اندر آگ پکڑی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ کے اندر پانی پکڑا ہوا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بی بی کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا آج میں اس
پانی کے ذریعے جہنم کی آگ کو بجھا دوں گی اور اس آگ کے ذریعے جنت کو میں جلا دوں گی۔ فرمایا کیوں، ایسا کیوں کرنا چاہتی؟ فرمایا اس لیے یہ سارا کچھ کرنا چاہتی ہوں تاکہ دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ کوئی کام کرے، اچھا کام کرنے والا جنت کی لالچ میں نہ کرے اور برا کام کرنے والا جہنم کے سے بچنے کے لیے نہ کرے۔ فرمایا اس لیے میں جہنم کو بھی ختم کرنا چاہتی ہوں اور جنت کو بھی آگ لگانا چاہتی ہوں۔ چاہتی میں یہ ہوں کہ جو بھی بندہ کوئی بھی عمل کرے تو خالص رب کی رضا کے لیے کرے، خالص رب کی رضا کے لیے کرے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس روزے دار کو اس کے روزے کا بدلہ میں رب خود عطا کروں گا۔ کیسے عطا کرے گا؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں روزے دار، روزہ رکھنے والا دنیا سے چلا گیا، کائنات ختم ہو گئی، دنیا ختم ہو گئی، میدان حشر لگ گیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا قبروں کے اندر پڑے ہوئے نکل آئے باہر۔ روزے دار کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ وہ روزے دار کھڑا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے او میرے فرشتوں چھوڑ دو، سارے کے سارے کام چھوڑ دو، جو عبادت کو لگا ہوا ہے وہ بھی چھوڑ دے، جو تسبیحات کر رہا ہے وہ بھی چھوڑ دے، چھوڑ دو اپنے کاموں کو، جاؤ میرے بندے جنہوں نے روزہ دنیا کے اندر رکھا تھا آج وہ آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے ساری کی ساری فرشتوں کی جماعت چلی جائے، ساری کی ساری فرشتوں کی جماعت چلی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں آج میرے پاس اونٹنیاں نہیں ہیں۔ عرب کے اندر جب کوئی مہمان آیا کرتا تھا اس کو اونٹنی پر بٹھا کر گھر کے اندر لایا جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں آج میرے پاس کوئی اونٹنی تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے حکم دے دیا فرشتوں میرے بندے آ رہے ہیں، دنیا کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، اپنے آپ کو پیاسا رکھا، حلال چیز کو بھی استعمال نہیں کیا، انہوں نے میرے حکم کو مانا، اس لیے میں اللہ رب العزت آج ان کو اپنی طرف سے اجر عطا کرنے لگا ہوں۔ کون سا اجر عطا کرنے لگا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا او فرشتوں یہ قبر سے باہر نکلے، ان کے قدم زمین پر لگے نہیں بلکہ ان کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرے محل کے اندر لے آؤ، ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے آؤ۔ اب ان کو کندھوں پر اٹھا کر لایا جاتا ہے اور حکم ہوتا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان، ایک دروازہ باب الریان ہے، اس دروازے سے ان روزے داروں کو اندر داخل کر دو۔ اللہ فرمائیں گے او روزے دارا اس جنت کے اندر داخل ہو جا، یہ تیری جنت ہے اور یہ تیرا محل ہے، اس کو دیکھتا جا اور خوش ہوتا جا۔ وہ روزے دار اپنے محل کو دیکھیں گے اور خوش ہوتے جائیں گے، جب وہ اپنے محل کے اندر داخل ہوں گے ان کی نظر پڑے گی، وہ دیکھیں گے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کے اندر جام لیے کھڑے ہیں، حوض کوثر کے پیالے لے کر کھڑے ہیں۔ وہ روزے دار ان روزے داروں کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں او روزے دارا نا 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 تیرا اجر یہاں پر ختم نہیں ہوا، یہاں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العزت فرمائیں گے جو روزے دار ہے دنیا کے اندر میرے حکم کے مطابق اس نے روزہ رکھا تھا، آج وہ میں اللہ رب العزت کے دیدار کا حقدار بن گیا۔
آج وہ میں اللہ رب العزت کے دیدار کا وہ دیدار کرے گا، اس کا وہ حقدار ہے۔ اور حکم ہوگا، اللہ فرمائیں گے وَنَحْشُرُهُمُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جن کو آج ہم نے یہاں پر جمع کیا ہوا ہے۔ نیک لوگ، تقوی دار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ یہ تو روزے دار کی عظمت ہے، اس بندے کا یہ مقام ہے جس بندے نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس روزے کو رکھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او مسلمانوں روزہ رکھنے والوں، سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور افطار کیا کرو، اور افطار کے اندر دو خوشیاں اللہ رب العزت نے مومن بندے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ ان دو خوشیوں میں سے ایک اس کے رب کا دیدار ہے، ایک اس کے رب کا دیدار ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ اللہ عمل کو نہیں دیکھتا کہ عمل کتنا بڑا ہے کتنا نہیں ہے، اللہ دیکھتے ہیں اخلاص کو، چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اخلاص ہوگا اللہ اس عمل کو قبول کر کے اپنا دیدار کروائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اللہ کے پیغمبر رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، شروع ہونے سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے خطبہ دیا۔ اللہ کے پیغمبر منبر کے اوپر آ کر بیٹھنے لگے ہیں، پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ بندہ کہ جس کی زندگی کے اندر اس کے ماں باپ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کیا کہا؟ آمین۔ اللہ کا پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں۔ کس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں؟ پہلی بد دعا، ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ کہ جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین ہو اور وہ ان کا ادب و احترام، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ حضرت جبریل نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اور وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے، وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے روزے رکھ کے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ حضرت جبریل امین نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور قدم رکھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ بندہ، تباہ و برباد ہو جائے جس بندے کے سامنے میں محمد کا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو اللہ کے پیغمبر کی بد دعا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، خدا دی قسم میں نہیں کہتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا پیغمبر۔ بد دعا کون دے رہا ہے؟ اللہ کا پیغمبر بد دعا دے رہا ہے کہ وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے کہ جس بندے کے سامنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور پھر وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ ہم کتنا درود بھیجتے ہیں ذرا سوچئے۔ وہ پیغمبر
جو پیغمبر جس کو اللہ نے رؤوف الرحیم کی صفت عطا فرمائی، وہ اللہ کا پاک پیغمبر جو اٹھ کر راتوں کو کہتا ہے اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، میرے مولا میری امت میری امت میری امت میری امت۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا بیٹا ابراہیم گود کے اندر ہے، بیمار ہے، اللہ کے پاک پیغمبر بھی پریشان ہے، اماں بھی پریشان ہے۔ اماں کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہر نبی کو دعا عطا کی ہے، جب وہ نبی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، آپ کو بھی اللہ نے دعا عطا کی ہے، اگر آپ وہ آج دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے بیٹے کو ٹھیک کر دے گا، اللہ آپ کے بیٹے کو صحت و تندرستی عطا کر دے گا، اللہ ہمارے بیٹے کو نئی زندگی عطا کر دے گا۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نا 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 نا، میں وہ دعا اپنے بیٹے کے لیے نہیں کروں گا، بلکہ میں وہ دعا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدے کے اندر سر رکھ کے اپنی امت کے لیے کروں گا، اپنی امت کے لیے کروں گا۔ وہ محبوب پیغمبر، وہ عزتوں والا پیغمبر، وہ مقام والا پیغمبر، اوجری پھینکنے والے پھینک رہے ہیں، کوڑا پھینکنے والے پھینک رہے ہیں، پتھر مارنے والے میرے پیغمبر کو پتھر مار رہے ہیں۔ آپ کی بیٹیوں کے شعبے ابی طالب کے اندر 3 سال قید کیا گیا، اور وہاں پر کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اور بیٹیاں پتھر کھا کھا کر اپنے پیٹ کی بھوک کو دور کر رہی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی لخت جگر ہے، ان کو قید کیا ہوا ہے ظالموں نے، لیکن قربان جاؤں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو اوجری پھینکتا ہے اس کو بھی معاف کیا ہے، جو کچرا پھینکتا ہے اس کو بھی معاف کیا ہے، جو پتھر مارتا ہے اس کو بھی معاف کیا ہے، جس نے قید کیا بیٹیوں کو اس کو بھی معاف کیا، سب کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کون ہے جو آج بچنا چاہتا ہے، کون ہے جو آج بچنا چاہتا ہے، جو آج بچنا چاہتا ہے وہ ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، اس کے لیے امان ہے۔ جی ہاں، پتھر مارنے والے بھی آج پریشان ہیں، کوڑا کرکٹ پھینکنے والے بھی پریشان ہیں، جی ہاں، کنکریاں مارنے والے بھی پریشان ہیں، اوجری پھینکنے والے بھی پریشان ہیں، جی ہاں، قتل کرنے والے بھی پریشان ہیں۔ شیب ابی طالب کے اندر جنہوں نے بیٹیوں کو قید کیا وہ بھی پریشان، سارے کے سارے منافق پریشان، کافر پریشان۔ آج محمد ہم سے بدلہ لے گا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان کیا میں اللہ کا محبوب پیغمبر آج بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ معاف کرنے کے لیے آیا۔ آج بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، معاف کرنے کے لیے آیا۔ وہ پیغمبر جس نے ہر لمحہ معاف کیا، آج اس پیغمبر کی زبان سے بد دعا نکل رہی ہے، آج اس نبی محترم کی زبان سے بد دعا نکل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا روزہ آیا اس لیے تاکہ ہم اپنی مغفرت کروا سکیں، روزہ آیا اس لیے تاکہ ہم اپنی مغفرت کروا سکے۔ مغفرت کیسے ہوگی، کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے بتا دیا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں مغفرت تب ہوگی جب تیرے دل کے اندر ڈر پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔
پر جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، جتنی بھی عبادتیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عبادت ہے، ہر عبادت کا حصول اور مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے، تقویٰ۔ اللہ نے فرمایا حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، وہاں پر مقامات کی سیر کرو گے، حجر اسود کو دیکھو گے، میرے روزے کو دیکھو گے، کبھی کون سی مسجد میں جاؤ گے، کبھی کون سی مسجد میں جاؤ گے، کبھی کون سی پہاڑی پر جاؤ گے، جتنے بھی برکت والے مقامات ہیں ان کی سیر کرو گے۔ فرمایا یہ جتنے بھی برکت والے مقامات ہیں جو تم سیر کر رہے ہو، یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دل کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ دل کے اندر تقوی ہے تو ان کا ادب و احترام تیرے دل کے اندر آیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں حج کرنے کے لیے جاتے ہو، سہارا ہے، جب بندہ سفر پر جاتا ہے، سفر کرنے سے پہلے اپنے ساتھ اپنا سامان لے کر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے بہترین سامان کون سا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتے ہو میرا بندہ سب سے بہترین ذات راہ تقویٰ ہے، سب سے بہترین ذات راہ تقویٰ ہے، تقویٰ۔ اب رمضان کا مہینہ آیا، اس مہینے کے اندر ہم نے تقوی کو حاصل کیا، اب یہ تقوی لے کر ہم نے چلنا ہے 2 مہینے کے بعد عرفات کے میدان میں یہ تقوی ہم کو کام آئے، جب ہم اللہ، دعا ہے اللہ ہم سب کو حج پر لے جائے، اللہ ہم سب کو حج پر لے جائے، تو جب وہاں پر جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں یہ تقوی اس وقت کام آئے گا۔ اچھا یہ تقوی، پھر فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کے پیغمبر کا فرمان سنیے اور پھر چھٹی کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیے 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 سنیے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ وہ حلال اور حرام جو اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے، ان حلال اور حرام کے درمیان جو چیزیں ہیں ان سے بھی بچ، یہ تقوی ہے، ان سے بھی بچو، یہ تقوی ہے۔ وہ حلال اور حرام، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الحلال ان الحلال بین، ان الحلال بین، حلال اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے، کھول دیا ہے، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اور حرام بھی اللہ نے واضح کر دیا ہے، کھول دیا ہے۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، حلال اور حرام کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ اکثر لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو بندہ ان شبہات سے بچتا ہے اس نے اپنے دین اور عزت کی آبرو کو بھی بچا لیا اور اللہ کے ہاں تقوی بھی حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر، فرمایا اس نے تقوی پسند کر لیا۔ آپ میری طرف توجہ کریں تو بہتر ہوگا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو آدمی ان شبہات کے اندر پڑ گیا، یعنی شک والی چیزیں اندر پہ گیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ بھی حرام دے قریب ٹر گیا، وہ بھی حرام کے قریب چلا گیا۔ آگے اللہ کے پیغمبر نے بڑی خوبصورت مثال سمجھائیے، اس کو سمجھے اور چھٹی کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سمجھائی، مثال یہ ہے ایک آدمی ہے